الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، کل کے درس میں نے آپ کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان چیزوں کو بیان کیا تھا۔ ایک عقل مند اور باشعور انسان ہونے کے ناطے سے آپ سارے بھائی ذرا اس نقطے پہ غور فرمائیں۔ آپ میں کئی کاروبار سے تعلق رکھنے والے دکاندار، کارخانے دار یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ اپنی دکان یا کارخانے کا جو حساب ہوتا ہے، اس کے کھاتے، اس کے حساب و کتاب، اس کی آؤٹ پٹ یا ان پٹ، جو کچھ بھی کاروبار کے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کسی ایسے بندے کے ہاتھ پکڑائیں گے کہ اس بندے پہ آپ کو اعتماد نہ ہو؟ کوئی کاروباری بھی ایسا نہیں کرتا، چاہے وہ چھوٹی سی کریانے کی دکان ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کے کاروبار ہیں، اور جو اللہ کا دین ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا دین، اللہ کا قرآن جب آپ پہ نازل ہوتا تھا، آپ نے قرآن جن ہستیوں کو لکھوایا، کیا آپ نے کسی ایسے بندے کو اس ٹیم میں، اس کمیٹی میں رکھنا تھا جس پہ اللہ کو اعتماد نہ ہو؟ کاتبین وحی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا ہے، ہر بندے کو قرآن لکھنے کی اجازت نہیں تھی، مخصوص صحابہ تھے۔ اور کیسی مبارک میرے بھائیو شان ہے ان صحابہ کی، آسمان سے رب العالمین کا کلام جبریل آ کے امام الانبیاء کو سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری امت میں سے سب سے پہلے وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول بلا کے خود رب کا قرآن سناتے ہیں۔ ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے کہ میرے صحابہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کو لکھ لو۔ ان صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا قرب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حاصل ہے کہ آپ کو کاتبین وحی کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور میرے بھائیو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم انسان ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جرنیل صحابہ کی لسٹ میں شامل کیا جائے تو میرے بھائیو کسی قسم کی آپ اس میں کمی نہیں پائیں گے کہ وہ مملکت اسلام کی اس کو 66.5 لاکھ مربع میل کے دائرے تک پھیلانے والے اگر تھے تو امیر معاویہ تھے۔ حضرت ام حرام ایک صحابیہ کا نام ہے، فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کے چہرے انور پہ مسکراہٹ تھی۔ تو ام حرام فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرائے کس بات پہ؟ فرمایا میرے رب نے مجھے ایک منظر دکھایا ہے کہ کچھ لوگ میری امت میں سے ہوں گے کہ جو پانی کے اوپر، یہ سمندر کے پانی کے اوپر کشتیوں میں یوں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جس طرح بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ سمندروں کے رستے جا کے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو میرے رب نے مجھے خواب دکھایا، خواب، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ام حرام وہ جو لشکر ہوگا جو سمندر کے رستے جا کے جہاد کرے گا، اس لشکر میں شامل ہر فرد کو میرے رب نے جنت عطا کر دی۔ وقت گزرتا گیا، ابو بکر صدیق کا دور حکومت بھی گزر گیا، عمر فاروق کا دور حکومت بھی گزر گیا رضی اللہ عنہما، دور آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عیسائی سمندر کے رستے آتے اور مسلمانوں کے علاقوں پہ حملے کر کے چلے جاتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت عثمان کے پاس،
آ کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین عیسائی سمندر کے راستے آتے ہیں، ہمارے لوگوں کو، ہمارے مال مویشیوں کو نقصان پہنچا کے چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کو سمندر کی جنگ کا تجربہ نہیں۔ میں معاویہ چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم بھی مسلمان ایسے دستے تیار کریں کہ سمندر کے راستے جائیں اور عیسائیوں کو ایسی مرمت کر کے آئیں کہ دوبارہ ہمارے علاقوں کی طرف جرأت نہ کریں۔ حضرت عثمان نے کہا معاویہ کیا یہ کرنا ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ اجازت دیجیے، میں اس مشن کو اپنے ذمے لیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اجازت دی۔ اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ جو سمندر پہ جا کے صحابہ نے لڑی تھی، تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، اتنا بڑا بحری جہاز حضرت معاویہ نے بنایا جس میں بیک وقت چھوٹی چھوٹی 500 کشتیاں آ سکتی تھی، جس کو بحری بیڑا کہتے ہیں، اتنا بڑا تیار کروایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حدیث سنی کہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو اس جنگ میں حصہ لے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت معاویہ کی ایک کوشش دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور فرماتے ہیں معاویہ اس سارے بحری بیڑے کو تیار کرنے پہ جتنا خرچ آیا ہے میں عثمان اکیلا اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صحابہ کرام کو اس بحری بیڑے پہ لے کے آپ نے عیسائیوں کے علاقوں کو فتح کیا۔ اور میرے بھائیوں ایمانداری سے سوچئے گا جنگ کب لڑی گئی اور اللہ نے اپنے حبیب کو آپ کی زندگی میں دکھا دیا اور اپنی زندگی میں آپ بشارت دے گئے، وہ بحری بیڑا لڑنے والے، اس پہ جانے والا ہر بندہ جنتی ہے اور اس لشکر میں آنے والا ہر بندہ جنتی۔ تو جس نے پورے لشکر کو ٹریننگ دی، پورے لشکر کو تیار کیا، وہ معاویہ جنتی کیوں نہیں؟ اس معاویہ کی عظمت کے کیا کہنے؟ اور جس کو خواب میں میرے نبی نے دیکھا تو مسکرا اٹھے، اگر میرے نبی تب زندہ ہوتے تو معاویہ کے حق میں کتنی دعائیں فرماتے۔ تو یہ اسلام کا پہلا لشکر ہے جو سمندر کی جنگ لڑ کے گیا تھا اور انہوں نے فتح پائی، عیسائیوں کے علاقوں کو فتح کیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں حضرت امیر معاویہ، جنرل صحابہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائیوں ابو بکر، عمر، عثمان و علی چاروں خلیفہ آئے، چاروں دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد علی کے بعد کون آئے؟ حضرت حسن، علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حسن آئے، آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ لیکن ایک دن حضرت امیر معاویہ بھی تشریف لاتے ہیں، حسن بھی تشریف لاتے ہیں، آمنے سامنے حسن اپنے گھوڑے سے اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی زندگی میں فرمایا تھا، حضرت حسن نہ پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، اشارہ کر کے یوں ارشاد فرمایا میرا یہ جو نواسا ہے یہ سردار ہوگا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کی صلح کروا دے گا۔ وہ دو جماعتیں کون سی تھی بھلا؟ ایک حضرت امیر معاویہ کی، ایک حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اختلاف کوئی شریعت کا اختلاف نہیں تھا، کوئی ذاتی بغض، رنجش، اناد نہیں تھا، صرف حضرت امیر معاویہ یہ کہتے تھے حضرت علی کو کہ آپ خلیفہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں، میری آپ سے التجا ہے، عثمان غنی کو جنہوں نے شہید کیا تھا ان کو سولی پہ لٹکا دے، بس یہ تھا۔ اس کے لیے حضرت امیر معاویہ کئی بار حضرت علی کے پاس آئے تھے۔ یہ دو گروہ بنے ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ کا گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، دنیا سے چلے گئے، حسن خلیفہ بنے۔ ایک مرتبہ پھر موقع آیا، امیر معاویہ اپنی لشکر کو لے کے آئے،
حسن اپنے گھوڑے سے اترے، نواسہ رسول اترے کہ جن کو ابو بکر اپنے کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے حسن میں صدیق تجھ پہ قربان جاؤں کہ تیری شکل جناب رسول اللہ سے کتنی ملتی ہے۔ حسن اتنے خوبصورت تھے۔ اس نواسہ رسول نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، امیر معاویہ کی پگڑی اتار کے اپنی پگڑی ان کے سر پہ رکھ دی اور آپ فرماتے ہیں کہ چچا میں سمجھتا ہوں امت کے خلیفہ آپ کو ہونا چاہیے، اور نواسہ رسول نے خلیفہ بنایا حضرت امیر معاویہ کو، نواسہ رسول نے خلیفہ بنایا، اور اللہ کے رسول کی وہ منبر پہ کھڑے ہو کے جو بشارت تھی وہ پوری ہوئی۔ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو ابو بکر کا اعتماد نہ ہوتا، عمر کا اعتماد نہ ہوتا، عثمان و علی کا نہ ہوتا، تو کیا حسن اپنی پگڑی اتار کے معاویہ کے سر پہ رکھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر کی آنکھ کے تارے میں معاویہ، عمر کی آنکھ کے تارے میں معاویہ، عثمان کی آنکھ کے تارے میں معاویہ، علی کی آنکھ کے تارے میں معاویہ، اور حسن کی آنکھ کے تارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کی جو رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ حضرت امیر معاویہ پہ، باقی تمام صحابہ پہ، حضور علیہ السلام پہ اور آپ کی اہل بیت پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔